بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار عامر ببو اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے جو شرقی باغ کا جو الیکشن اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، الیکشن جو ٹریبونل کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے. تو سپریم کورٹ کی اس عبوری جو فیصلے کے بعد سردار میر اکبر خان ممبر اسمبلی اور وزارت پر بحال ہو گئے ہیں. اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر آج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ماجرین نشستیں ہیں اس کے اوپر آئینی سوالات اٹھائے پھر، اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو ماجرین نشستیں ہیں اس کے خاتمے کے اس کے حوالے سے اس کو رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، اس کے اوپر ریفرنڈم کرایا جائے. پھر جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی تعیناتی کے حوالے سے جو قائد حزب اختلاف نے پینل بھی زیادہ وزیر اعظم پاکستان کو معاملات حل جو حل طلب ہے، اور ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے. پھر ناظرین، آج جو ہے نا کوٹلی میں سانپ کے ڈسنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور ہم ان ساری صورتحال پر بات کریں. لیکن آغاز کرتے ہیں جو آج جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنماؤں نے مظفر آباد پریس کانفرنس کی اور مزید آئینی سوالات کھڑے کیے ہیں کہ جو ماجرین کی نشستیں ہیں. ابائی صاحب، آج جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداروں نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی اور مزید آئینی سوالات یعنی اٹھائے ہیں کہ جو ماجرین نشستیں ہیں ان کی کشمیر کے تناظر میں پاکستان کے یا آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے اوورال کھل کر بات کی. تو ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ کیا معاملہ. بہت شکریہ کفیل صاحب. شوکت نواز میر صاحب اور دوسرے امجد علی خان ایڈوکیٹ صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ تھے. آج پھر میرے خیال میں یہ پریس کانفرنس آج انہوں نے کی ہے جو ماجر ممبران اسمبلی نے چند دن پہلے یا کوئی پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کی تھی. آج آ کر نہ صرف انہوں نے اس آئینی اور قانونی مسائل کو دوبارہ اٹھایا، ان کے جوابات دیے ہیں، بلکہ وہ دستاویزات بھی لے آئے تھے جن کی روح سے آزاد کشمیر اور پاکستان حکومت کے درمیان مسئلہ کشمیر اور دوسرے اختیارات کا جن کے ساتھ تعین ہوتا ہے. تو ایک بات تو امجد علی خان صاحب نے بالکل واضح کی، آئینی قانونی لحاظ سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو آزاد کشمیر میں اس وقت قائم حکومت ہے اس کا اور ماجرین کی جو اس کے اندر سیٹیں موجود ہیں ان کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر اسمبلی کا یا آزاد کشمیر اسمبلی کا ظاہر حکومت کا نہیں ہے تو اسمبلی کا کیا تعلق ہے. تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ اسمبلی ایک لوکل اتھارٹی کے طور پر اور آزاد کشمیر کی حکومت لوکل اتھارٹی کے طور پر کام کرتی ہے. اسی طرح کی لوکل اتھارٹی جس طرح سری نگر اور اس کے آس پاس بھارتی زیر کنٹرول کشمیر میں کام کرتی ہے، اسی طرح آزاد کشمیر کی ہے اور اس کی جو ریسٹرکشن صرف آزاد کشمیر کی حدود کے اندر ہے، یعنی اس کی 10 اضلاع کے اندر ہے. تو یہ مسئلہ پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جو معاہدہ کراچی ہے اور اس کے بعد جو ہوا تھا اس میں بھی اور آزاد کشمیر میں جو اس وقت 74 کا انٹرم ایکٹ نافذ ہے اس کے تحت مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا، مسئلہ کشمیر پر کام کرنا، آزاد کشمیر کے تمام یا کشمیر کے تمام فارن افیئر کے معاملات سارے کے سارے حکومت پاکستان نے اپنے ذمہ لے رکھے ہیں. جب حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر کام کرنے کی ذمہ داری حکومت پاکستان کی ہے، تو پھر آزاد کشمیر اسمبلی یہ کہاں سے پیچھے بچتی ہے؟ اس کو پھر کیسے مسئلہ کشمیر کی نمائندہ اور پوری کشمیر کی نمائندہ اسمبلی قرار دی؟ انہوں نے پھر ایک اور دستاویزات سے ثابت کیا کہ یو این جب وہ ہوگا اپنا پلیبیسائڈ ہوگا تو اس کے لیے پلیبیسائڈ ایڈمنسٹریٹر کا جو تقرر ہوگا اس میں بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں بنتا، وہ سری نگر کی حکومت کرے گی. گویا کہ نمائندہ حکومت جو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت ہے وہ مظفر آباد کی حکومت نہیں ہے، وہ حکومت ہے پار کی. پھر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ لوگ چونکہ آزاد کشمیر کو حدود سے باہر بستے ہیں، ان کی نہ تو کشمیریت پر ہمیں کوئی سوال ہے نہ ہمیں ان کے اسٹیٹ سرٹیفکیٹ پر کوئی سوال ہے. ہمارا سوال صرف یہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کشمیری بھی ہیں اور جب تک اسٹیٹ سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے وہ کشمیری رہیں گے. اس کو البتہ رینیو کرانے کی انہوں نے بات کی کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے 1932 میں جو قانون 1927 میں قانون آیا اور 1932 میں اس کی ایک نئی ڈیفینیشن سکھ شامل کر کے کہا تھا کہ 2 نسلوں تک یعنی جو بندہ مائیگریٹ ہو کر جائے وہ اور اس کی اگلی اولاد اگر اس سے تیسری نسل اس کو کرے گی تو پھر اس کو واپس آ کر اپنے علاقوں میں آباد ہو کر بحال کرانا پڑے گا. پھر انہوں نے ایک اور یہ کہا جی کہ یہ جو ماجرین ممبران اسمبلی سوال کرتے ہیں جی کہ مسئلہ کشمیر متاثر ہو جائے گا اور ہم پلیبیسائڈ سے باہر ہو جائیں گے، تو انہوں نے اس کو بھی آئینی قانونی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ ان سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر اور پلیبیسائڈ سے بالکل نہیں ہے. پلیبیسائڈ کے لیے جو شرائط ہیں ان کے تحت
तमाम डिस्प्लेस कश्मीरी जो अपने अपने घरों को छोड़कर हिंदुस्तान में आबाद हैं, पाकिस्तान में आबाद हैं, यूरोप के मुल्कों में आबाद हैं, वो अगर चाहें तो वापस आकर अपने उन इलाकों में आबाद होंगे जहां से वो छोड़कर गए थे, वहां उनके पोलिंग बूथ बनेंगे, वोट का इस्तेमाल करेंगे और रायशुमारी में बिल्कुल हिस्सा लेने के हकदार होंगे। उनको कोई इस बात से महरूम नहीं किया जा सकता उनका अच्छा, एक और बात उन्होंने ये की थी कि आज़ाद कश्मीर असम्बली को ये माजरीन मेंबरान असम्बली कहते हैं कि ये पूरे कश्मीर की नुमाइंदा है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये पूरे कश्मीर की वाकई नुमाइंदा है तो फिर गलगित और जो लद्दाख का इलाका है उसके लोगों को इधर नुमाइंदगी आपने दी हुई है। तो इसको जोड़कर उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये तो जो यानी गैर महसूस और गैर अलग तौर पर ये तर्ज अमल जो है ये कश्मीर की तकसीम का बायस बन रहा है कि आप अगर जम्मू और माजीन के नुमाइंदों को आज़ाद की असम्बली में बैठाकर 10 सीटें ये 6 सीटें देकर आप ये साबित कर रहे हैं कि ये नुमाइंदा असम्बली है, तो फिर लद्दाख वालों को भी दे दें, तो फिर गलगित वालों को भी दे दें, उनको क्यों नहीं देते? जब वो नहीं है, गलगित के लिए एक अलग लोकल अथॉरिटी है, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई हुई है, आज़ाद कश्मीर के लिए अलग अथॉरिटी है, इंडिया ने अपने ज़ेर कंट्रोल अलग बनाई हुई है। तो फिर ये लोकल अथॉरिटियाँ, इनका काम मसला कश्मीर उजागर करना नहीं है, लोकल मसाइल लोगों के जो हैं वो हल करना है। अमजद अली खान साहब ने एक और सवाल उठाया कि ये आज़ाद कश्मीर असम्बली में बैठे हमारे लोग कहते हैं जी कि ये असम्बली अपनी आइन साज है, तो इसने कानून आइन बना दिया सारा, तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आपने 74 के एक्ट में अब भी इंटरम का लफ्ज़ लिखा हुआ है। इंटरम का मतलब अबूरी होता है, कुछ मखसूस टाइम के लिए। जब आज़ाद कश्मीर के सारे लोग ये तस्लीम करते हैं कि हमारा मुस्तकिल दारुल हुकूमत आज़ादी के बाद श्रीनगर होगा, तो फिर ये मुजफ्फराबाद आप लोकल अथॉरिटी के तहत आप स्कूल तो बना सकते हैं, आप इदारे बना सकते हैं, आप अस्पताल तो बना सकते हैं, आप घर और लोगों को उस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरम के नाम पर बड़ी बड़ी असम्बली बिल्डिंगें बना रहे हैं, आप बड़े बड़े हुकूमतों के दार है वो अपने ऐशू के वो बना रहे हैं रास्ते, तो उसका क्या जवाब बनता है? ये तो कतई बिल्कुल आज़ाद कश्मीर के फंड बर्बाद करने वाली बात है। फिर एक और उन्होंने सवाल ये भी उठाया जी कि माजरीन चूँकि पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं और 1951 की सिटीजनशिप एक्ट के तहत उन्होंने पाकिस्तान की शरीयत इख्तियार कर ली है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की शरीयत इख्तियार करने के बावजूद ड्यूल नेशनलिटी पर कोई इतराज़ नहीं है, तो हम उनकी ड्यूल नेशनलिटी पर कोई इतराज़ नहीं करते। वो पाकिस्तानी बाशिंदे भी हैं तो वो कश्मीरी बाशिंदे भी हैं, उस स्टेट सर्टिफिकेट बुनियाद पर। हमारा जो सवाल और इतराज़ है वो आज़ाद कश्मीर की हदूद से बाहर उनकी सीटें और उनके हल्का बंदियाँ करके वहाँ इंतखाब कराना है। तो ये इस तरह के मिलते जुलते बहुत सारे उन्होंने सवालात किए हैं। और एक बात आखिर में उन्होंने की है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये शाह गुलाम कादर साहब एक अरसे तक हमारी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने आकर आज़ाद कश्मीर के अंदर माजरीन की नुमाइंदगी छोड़कर आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने आप को बतौर शहरी रजिस्टर करवा कर सियासत कर रहे हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो 10-12 इलेक्शन लड़े हैं, वो जीते हैं, वो आ रहे हैं, करें। इसी तरह पाकिस्तान में बैठे जिस बंदे को भी आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासत करने की ख्वाहिश है या शौक़ है, उसको आकर आज़ाद कश्मीर के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए। और रजिस्टर कराने के बाद आज़ाद कश्मीर के ये जो 33 हल्के हैं, इनमें से जिस हल्के में चाहें वो इलेक्शन लड़ें। ये उन्होंने आईनी कानून में कुछ सवालात उठाए हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे सवालात थे, और ख़ासकर टैक्सों की बात उन्होंने की है, टैक्सों की, कि चूँकि ये लोग वो हैं जो आज़ाद कश्मीर को हदूद से बाहर हैं, टैक्स आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को नहीं देते, ये वहाँ से आकर इनके नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर के लिए कानून साजी ऐसी कानून साजी करते हैं, लोगों के टैक्सों से फ़ायदा उठाते हैं, ऐसी कानून साजी करते हैं जो कानून साजी खुद उनके कानून साजी करने वाले और उनके वोटों को वो कानून साजी लागू नहीं होती। तो ये दुनिया में वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती कि एक इलाके के लोग उन्होंने बल्कि हवाला शायद दिया, अफगानिस्तान से कोई 40 लाख लोग छोड़कर बाहर चले गए थे। चलो अफगानिस्तान को छोड़े, फ़लस्तीन से दुबई निकले थे, उर्दन में बहुत बड़ी तादाद आबाद है, मुख्तलिफ इलाकों में आबाद है। क्या फ़लस्तीनियों ने उनके लिए वहाँ सीटें मुख्तस की दी जाकर? इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ज़ाहिर है बरतानिया में 10 लाख 15 लाख लोग रहते हैं, उनके लिए तो ज़ाहिर है एक एजाज़ी सीट ज़रूर रखी हुई है, लेकिन उनके लिए वो हल्का इंतखाब तो नहीं बना दिया यूके में सारा। तो ये इस तरह आईनी कानूनी सवालात उठाए हैं। और उन्होंने प्रेस क्लब वालों को वो दस्तावेज़ात भी दिए हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आइंदा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई आए तो उससे पहले ये सवालात आप उठाएं, सियासी बहस के बजाय कानूनी बहस करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम इन सीटों के क्यों खिलाफ हैं, क्यों इतराज़ करें। अच्छा अमर साहब, ये वो सवालात थे। अमर साहब, आज जो अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने मुजफ्फराबाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके जवाब में आज़ाद कश्मीर गुजरा, यानी अकमल सरगाला और अकबर इब्राहिम साहब ने जवाबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप क्या देखें? ज़रा आइनी कानूनी मामला तो अबाई साहब ने बता दिए,
تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب جو آزاد کشمیر جو اسمبلی ہے یا آزاد کشمیر کا جو قانون ہے اور آزاد کشمیر کے قانون کے اندر وہ ساری اختیارات اٹھا کر، ایک تو ہوتا ہے نا ہمارا معاہدہ کراچی جیسے ابائی صاحب نے بتا دیتے ہیں یعنی تفصیل سے، تو آزاد کشمیر کے ایکٹ 1974 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی نے، آزاد کشمیر کی حکومتوں نے خود وہ ساری اختیارات اٹھا کر حکومت پاکستان کا حوالے، پاکستان نے کوئی زبردستی نہیں لی ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان نے اٹھا کر زبردستی لے لیے آزاد کشمیر سے، آزاد کشمیر کی پارلیمان نے اختیارات اٹھا کر پاکستان کے حوالے کر دیے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے نمائندوں کے بات چیت کے حوالے سے تمام خارجہ امور پاکستان ڈیل کرے گا۔ تو پھر جو بیس کیمپ ہے پھر اس کی کیا حیثیت ہے، پھر مہاجرین ممبران اسمبلی، آزاد کشمیر ممبران اسمبلی کا پھر تحریک آزاد کشمیر سے کیا کردار ہے باقی بچ کے؟ اپنا رائق فیل صاحب، ایک تو یہ بات ہے اگر ہم اس بحث میں جائیں گے کہ اختیارات جو ہے ہم نے خود اٹھا کے دیے، قانون ساز اسمبلی کے اس نے اٹھا کے دیے، ہمارے اسلاف نے اٹھا کے دیے اس وقت، یعنی آئین میں اسلاف نے آئین میں ایکٹ بنانے وہ اسلاف قانونی تحفظ دے دیا اس وقت جو ہے وہ انہوں نے 74 ایکٹ بناتے ہوئے، یعنی کہ ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، 13ویں ترمیم میں بھی، چلو وہ تو بہت پرانا تھا 74 میں، مقبوضہ کشمیر ہو، انڈین اسمبلی ہو، یہ سارے لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے یہ آپس میں پاکستان کی حکومت اور انڈیا کی حکومت کی مرضی کے ساتھ کسی طرح آئین سازی کی جا رہی تھی، یا بالکل کوئی انڈیپینڈنٹ آئین، یہ تو بات ایک بالکل جو ہے عذر المنشمس ہے کہ جی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس وقت بھی ایسی آنکھ اور کان رکھنے والے ادارے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا تھا، چیزیں دیکھی جاتی تھی۔ تو اپنے اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک اچھی کاوش تھی جس کے اوپر انہوں نے ایک آئین کے اوپر متفق ہو گئے۔ اب اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج آئین کی ہم 15ویں 16ویں 17ویں ترمیم تک جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی جو ہے آج تک جو ہے وہ 73 کے آئین کے ساتھ جو ہے وہی کام چل رہا ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ایشو ہے، میں اسے ایشو کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ایک تو اس ایشو کو رائق فیل صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، انور الحق صاحب کی طرف سے، اور اسے مل بیٹھ کے مذاکرات کرنے کے بجائے کہ آپ اور میں، میرا موقف جو ہے وہ راجہ کفیل صاحب سے اور اعجاز عباسی سے بالکل مختلف ہے اس ایشو پہ، لیکن ہم جو ہے ادھر بھی بیٹھ کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جہاں بھی ہوتا ہے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس معاملے کو حل نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے راجہ امجد علی خان صاحب نے اور شوکت نواز میر صاحب نے، ایک تو یہ ہمارے آزاد کشمیر کی بڑی توانا آوازیں ہیں، خاص طور پہ امجد علی خان صاحب سخت گیر آدمی ہیں، غصے والے ہیں، لیکن دل کے بہت ہی صاف، اور عوامی حقوق، بنیادی جو ہے وہ شہری آزادیوں کے حوالے سے، آزاد کشمیر میں آئین کے تفویض کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے۔ اور شوکت نواز میر صاحب ویسے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے یہ بڑا ہی اچھی بات ہے، اس سے ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے، اور بحث کرنے سے جو ہے وہ مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اب میں کافی دیر سے یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب سے یہ اسمبلی جو ہے 75 سے معرض وجود میں آئی ہے، اس وقت سے لے کے وفاق میں آنے والی ہر حکومت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے حوالے سے، اور پھر جب وہ حکومت بن جاتی ہے وہ پھر ان ممبران کے ذریعے شہری آزادیوں کو، شخصی آزادیوں کو، صحافتی آزادیوں کو، آئین کو اپنی لونڈی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں اب آزاد کشمیر کے لوگوں کا شاید یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں 20 لاکھ روپے مل گئے، کروڑ مل گیا، 5 کروڑ روپے مل گئے، یہ حکومتوں کے لیے، ریاستوں کے لیے یہ مونگ پھلی کے دانوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کہ جی 12 ممبران ہیں تو انہیں اگر 5-5 کروڑ روپے دے دیے گئے تو 60 کروڑ روپے کوئی ایسی رقم نہیں ہے کہ جی اس کے لیے کوئی یہ جو ہے سارے باہر نکل آئے ہیں۔ بیسکلی اس غلطی کے خلاف، اس زیادتی کے خلاف، اس مینڈیٹ چوری کے خلاف، اس جمہوریت کو شب خون مارنے کے خلاف آزاد کشمیر میں جو ہے وہ لوگوں کے حقوق جو ہے وہ دبا کے ادھر سے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے ایک بیلنس کر کے جو ہے 12 نشستوں پہ لے جا کے اسمبلی میں نتائج بدلنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے۔ ایک تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، اس کا سب سے جو ہے آزاد پاکستان میں جب بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے یا دنیا میں جب بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا، جب آپ جو ہے وہ آپ مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ہوتا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں تو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے پری پول ریگنگ ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر کے یہ جو بلدیاتی یہ کیا کہتے ہیں مہاجرین کے انتخابات والے حلقے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ
آفٹر پول بھی ریگنگ ہوتی ہے اور پولنگ والے دن بھی ریگنگ ہوتی ہے, اور پھر جو ہے اس کے باوجود جو ہے ڈپٹی کمشنرز اور یہ لوگ جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے وہ جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے, ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے کئی لوگ جو ہے وہ مردوں کو بھی ڈال جاتے ہیں, کئی لوگ جو ہے وہ آپ پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں ووٹ ڈلا ہوا ہوتا ہے, کیا کر سکتا اپنا ڈپٹی کمشنر. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ بات ہے کہ اسے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی نے اب 1.5 مہینہ رہ گیا, اب یہ جو بات بڑھتی جائے گی تو آگے اس کے ٹیمپو میں اور ہائپ میں اضافہ ہوتا جائے گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں 1.5 مہینے بعد تو پھر ایک میشر ہوگا نا, وہ تیاریاں ہوں گی جی, وہ جلوسوں کی تیاریاں ہوں گی جی, گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ انٹری پوائنٹ بند کرنے کی بات ہو رہی ہوگی, جلوس نکالنے کی بات ہو رہی ہوگی, شٹر ڈاؤن پہ یا جام اور لامتنا ہی ایک سلسلہ ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو سب سے پہلے اس کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کرنی چاہیے, یا آزاد کشمیر کی ساری جو ہے سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس وزیر اعظم کو, حکومت کو بلانی چاہیے. اگر حکومت نہیں بلاتی تو اپوزیشن لیڈر کو بلانی چاہیے. اگر اپوزیشن نہیں بلاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں میں سے کسی کو بلا لینی چاہیے. وہ نہیں بلاتا تو کوئی تھنک ٹینک کسی کو بلا لینی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے وجود کو, اس کی زمینی حقیقت کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ اس میں آپ کا ایشو کیا ہے. اگر تو ہماری جو ہے وہ سیاسی قیادت کا, اگر دیکھیں نا, یہ کوئی ایک ایسی بات تو نہیں ہے, ایک آئینی ایشو ہے, اسے جو ہے آپ کورٹ میں بھی لے جا سکتے ہیں, اسے جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے کہا تھا آپ اسے قانون ساز اسمبلی میں بھی. اب جو رائج طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو ہے یہ اسمبلی جو ہے وہ ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور 12 ممبران اسمبلی جو ہے وہ ترمیم نہیں کرنے دیں گے. میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ جی جب مہاجرین جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے, ان کے جو ہے سٹیکس ہیں گزشتہ کئی سال سے, تو وہ اتنی آسانی سے یہ نشستیں ختم کی جا سکتی ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں انارکی پھیلانے کے لیے, آزاد کشمیر میں حکومت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, آزاد کشمیر میں پاکستانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے, آزاد کشمیر میں نظریہ علاقے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, آزاد کشمیر میں تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو کمزور کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی نہیں, عوامی ایکشن کمیٹی کے بجائے میں بعض حکومتی زعماء جو ہیں وہ اسے سنجیدہ نہیں لے رہے اور اسے وہ بڑھا چڑھا کے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اب اگر لوکل اتھارٹیز کی بات کریں, مقبوضہ کشمیر کی بات کریں, آزاد کشمیر کی بات کریں, ان کے آئینی کردار کی بات کریں, ان کے مسئلہ کشمیر سے اس کی بات کریں, اب کوئی مقصد جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر فارن افیئرز بھی ان کے پاس ہو, کرنسی بھی ان کے پاس ہو, دفاع بھی ان کے پاس ہو, تو پھر تو یہ ایک ملک ہے نا جی, ایک ساورن کنٹری ہے نا. پھر یہ جو ہے کوئی عبوری انتظام کی تو ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے کہا جی کہ اس بلڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ایک عارضی ہونی چاہیے تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا خیال یہ ہے کہ چیزوں کو مس ہینڈل کرنے سے یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. ہم نے ہمیشہ وزیر اعظم انور الحق صاحب کو, ان کو لانے والوں کو, ان کو تفویض کرنے والوں کو ہمیشہ جو ہے ہم متنبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو جو ہے سنجیدگی سے دیکھیں. اب آج یہ جو ہے انہوں نے یہ کال ٹینشن نوٹس ہے نا, پہلے انہوں نے کال ٹینشن نوٹس دیا, دوسری بار کال ٹینشن نوٹس دیا, تیسری بار کال ٹینشن نوٹس دیا. ابھی تک حکومت آزاد کشمیر نے یہ نہیں کیا, بلکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب نے جہاں پہ اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ نون کو وہاں پہ رگڑا, وہاں پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ شاید جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ تقسیم کشمیر کی کوئی راہ ہموار کر رہی ہے. یہی تاثر تھا نا ان کی گفتگو کا. اگر وہ اس سے کوئی بہتر تاثر ہے, یا ان کا کوئی اسپوکس مین اگر کوئی ہے, یا ان کا محکمہ اطلاعات یا کوئی بندہ بتا دے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حکومت. ابھی آپ رائے کفیل صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کل بھی کوشش کر لیں, جاز بھائی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, پورے آزاد کشمیر کے اس حکومت کے 40 وزراء میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کا موقف دینے کے لیے, اور جو وزیر ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو متاثرہ فریق ہے نا, اب ان کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ جو ہے وہ مہاجرین کے ساتھ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اس طرح کا جب رویہ آئے گا, اس طرح کی نفرتیں پیدا ہوں گی, تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے اوپر جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا وہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ابھی تو یہ جو ہے 47 اور 65 کے مہاجروں کا ایشو ہے, کل جو 89 کے مہاجرین کا بھی ایشو ہو جائے گا. تو یہ جو ایشو ہے, یہ جو کوٹے ہیں, یہ سارا کچھ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اصل جو برائی کی جڑ ہے وہ مینڈیٹ چوری ہے, وہ جمہوریت پہ شب خون مارنا ہے, وہ جو ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو برسر اقتدار ہوتی ہیں وہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں نتائج کو تبدیل کراتی ہیں. اصل جو ہے برائی کی جڑ وہ ہے. اب اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نشستیں ناگزیر نہیں ہیں,
اگر امجد علی خان صاحب اور شوکت نواز میر صاحب یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا عوامی ایکشن کمیٹی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جی یہ نشستیں ضروری نہیں ہیں، اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم کرنا چاہیے، ان کو متناسب نمائندگی دینی چاہیے، ان کو سمبالک کرنا چاہیے، ان کو مقصد کیا کہتے ہیں انہیں ساقط کر دینا چاہیے، یا ان کو جو ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران جو ہے منتخب کریں، یہ سارے راستے موجود ہیں، ایک طریقہ کار۔ دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ اگر یہ نہیں قائل کر سکتے تو ہماری جو حکومت ہے، جو ہمارا آئین بنانے والے تھے، جو قانون بنانے والے تھے، جو اس کو تحفظ دینے والے تھے، وہ بیٹھ کے ان لوگوں کو انگیج کریں اور بیٹھ کے بتائیں کہ یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا معاملہ سڑکوں پہ حل نہیں ہوگا، یہ معاملہ جو ہے وہ بیٹھ کے حل ہوگا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جی کوئی چاہتا ہے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے، کوئی چاہتا ہے کہ جی اپنی حکومت کو جو ہے وہ مستحکم رکھنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آزاد کشمیر میں پولرائزیشن رہے، اس کا آپ کے پاس میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے، آج جو ہے رائے صاحب 1 اگست ہے، اب 1 مہینہ 27 دن رہ گئے ہیں، 28ویں دن آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے 1 مہینہ اسی طرح گزار دیا، کوئی ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہ کی، اس کے اوپر بحث و مباحثے کا آغاز، آپ یہ دیکھیں نا حکومت آزاد کشمیر کی کوشش کے باوجود بحث و مباحثے کا آغاز ہو چکا ہے نا پوری دنیا میں، جو ہے ان نشستوں کے اوپر اور ان نشستوں کے انتخابات کے اوپر، ان نشستوں کی وجودیت کے اوپر یہ ہے۔ تو یہ جو زمینی حقیقت ہے، اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی زمینی حقیقت ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ ہر معاملے کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ پاکستانیت کا جو ہے مفاد کو نقصان پہنچائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، نظریہ کے پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر جو میں یہ بتاؤں کہ ایک بار میں نے امجد علی خان صاحب کی گفتگو سنی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی جب پہلی بار مئی کے واقعات ہوئے تھے تو انہوں نے کہا گیا تھا کہ اس تحریک میں کچھ ایسے لوگ آگے ہیں جو نظریہ کے پاکستان پہ یقین نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے مطالبات ہیں، آٹا، بجلی، ہمارے یہ ایشوز تھا، اب اس کی حمایت میں ہمارے لیے جو بھی آئے گا وہ ہمارے لیے اسے ہم قبول کریں گے۔ اور یہ سوچ جو ہے اسے بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہر جگہ کے اوپر جو ہے انہیں بیلنس کرنا چاہیے، تاکہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے، اور اگر عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اوپر سے وہ ٹیگ اتارنے میں کامیاب ہو جائے جو انوار الحق صاحب یا ان کے حواری ان کے اوپر لگا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر میں عوامی حقوق کے حوالے سے، شہری اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے، اور آزاد کشمیر کو مکمل فلاحی ریاست بنانے کی جانب اور اشرافیہ کے خلاف جو انہوں نے جہاد شروع کیا ہے، اس کا انہیں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور ریاست کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب سب ابھی بات ہے کہ جو آزاد کشمیر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک آئینی معاملہ ہے، یعنی کبیر صاحب اس سے پہلے میں عمر صاحب کی باتوں کو تھوڑا رسپونڈ نہ کر دوں؟ نہیں چلو ہم اس پہ ابھی آگے نہیں، اس پہ کل کریں گے، یہ بہت ضروری تھا، چلو ہم کل کرتے ہیں کہ ابھی ذرا یہ ایکشن ایک سوال مجھے رسپونڈ کریں دیں۔ یہ جو عمر صاحب نے بات کی ہے نا کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی ہی اس کا فیصلہ کرے گی، آزاد کشمیر کی اسمبلی نے ہمارے آئینی ماہرین کے نزدیک آئین کے اندر یہ غیر آئینی شکل شامل کر رکھی ہے، مہاجرین کو پاکستان کے حدود کے اندر سے نمائندگی دینے کی، حدود میں نہیں ہے۔ یہ آج تک یہ جب سے مہاجرین کی سیٹیں بنی ہیں تو اس سے یعنی ابھی آج تک یعنی 2019 تک یہ اس یعنی اپنی آرڈیننس کا حصہ تھا جو الیکشن آرڈیننس ہے، الیکشن ایکٹ ہے، اس میں یہ آئین کا حصہ نہیں تھا، یہ آئین کا حصہ پہلی بار انہوں نے لا کر شامل کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ظاہر ہے یہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ انہوں نے آئین کے اندر بہت ساری چیزیں اپنے مفادات کے لیے شروع کر رکھی ہیں، جس اسمبلی کے لیے انہوں نے خود طے کر رکھا ہے کہ یہ لوکل اتھارٹی ہے اور آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کا ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے بنائی ہے، وہاں انہوں نے باہر کے دورے کرنے کے لیے، مسئلہ کشمیر کے دورے کرنے کے لیے باری باری فنڈ مختص کر رکھے ہیں، حالانکہ ان کا آئینی لحاظ سے اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ دباؤ پڑے گا عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں تو پھر اسمبلی بھی کام کرے گی، پھر بیٹھ کر بات بھی ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی شہریت لے کر بیٹھے ہوئے 4 لاکھ مہاجرین کے مفادات کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے، یا پھر آزاد کشمیر کے 30 لاکھ لوگوں کے حقوق پر جو ان 4 لاکھ بندوں کی وجہ سے ڈاکہ پڑ رہا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ تبھی ہوگا، دباؤ پڑے گا تو اب ظاہر ہے دیکھیں نا، یہ انوار الحق پر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ سردار عتیق صاحب پر نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ فاروق ادر صاحب پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اپنے مفادات کے لیے جا کر وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں اور انہوں نے حلیہ بگاڑ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ عوامی دباؤ ہی کام کرے گا، کبھی اسمبلی میں ترمیم کرے گی اور سارے کام کرے گا، اس کا ایک حل یہ ہے کہ یا تو تبھی کام کرے کر دے
عدالت کر دے نا ختم, سپریم کورٹ جو ہے اس کا فل کورٹ کہہ دے جی نہیں ہے. دوسرا حال یہ ہے جناب اللہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شٹر ڈاؤن, ہڑتال, پاکستان عدالت کے اندر کیس کیا ہوا تھا, وہ انہوں نے دباؤ ڈال کر واپس دلوایا. حالانکہ عدالت کا فیصلہ کرنے والی تھی. اگر جو ہے شوکت نواز میر صاحب اور امجد علی خان صاحب سے کوئی کیس واپس دلا سکتا ہے پھر تو بات ہی ختم ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ شٹر ڈاؤن پاکستان کے خلاف ایک پوری مہم چلا کے یہ کر کے کہ پاکستان کے اندر جو مقیم کشمیری ہیں انہیں آزاد کشمیر کے لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا, اور اس کے بجائے آپ آئیں, بیٹھیں, بحث کریں اس معاملے میں, دونوں فریقین جو ایک کو قائل کریں یا قائل ہو جائیں, اس طرح یہ معاملہ ختم کرنے کی طرف جانا چاہیے. ایک اور سوال, میرپور میں جو آپ پریس کانفرنس ہوئی ہے, میں اس کو دیکھا ہے, میں نے اس پریس کانفرنس کو 2 وزراء نے کی ہے, اور میں مطلب میرا خیال تھا کہ وہ بعد میں جو پریس کانفرنس ہوئی اس کی آئینی پوزیشن جا, کوئی آئینی بات انہوں نے نہیں کی. اکبر ابراہیم صاحب نے کہا جی کہ یہ ہم کشمیری ہیں اور مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں, تو ہمیں یہ کاٹ کر پھینکنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ کشمیر کو جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت شاندار طریقے سے اجاگر کیا ہے, اور دنیا میں واہ واہ ہو گئی. یہ سیاسی باتیں, ایک آئینی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی یہ فنڈ پر ہمیں اعتراض کرتے ہیں, ہمیں پہلے ٹوکن فنڈ مل رہے تھے کوئی بھی 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ, تو اب ہمارے فنڈ بڑھ کر 5 کروڑ ہو گئے ہیں. تو آزاد کشمیر 5 کروڑ فنڈ سے 2 کلومیٹر سڑک بنتی ہے, تو ہم بھی زیادہ سے 2 کلومیٹر بناتے ہیں, اور ہم جن حلقوں سے منتخب ہو کر آئے ہوئے ہیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ کیا لے آئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے جذبات, خیالات, احساسات, ہم نے سڑکیں چھوٹی موٹی گلیاں پکی کرنی ہیں چھوٹے موٹے, تو اس لیے وہ فنڈز ہمارے لیے ضروری ہیں. تو فنڈز تو ادھر سے ہی آ رہے ہیں, ان کا موقف یہ تھا کہ فنڈز تو ادھر سے ہی آ رہے ہیں. حالانکہ پاکستان دے رہا ہے, دیکھیں نا یہ اس طرح, میں کہتا ہوں یہ اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے امجد علی خان نے بطور قانونی ماہر جو آئینی سوالات اٹھائے ہیں ان کا جواب, لیکن لگتا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی, بس وہ سیاسی باتیں کر رہے تھے. اب ایسے بات ہے ناظرین, یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر ظاہر ایک آئینی بحث کی ضرورت ہے, اور یہ افسوسناک بات ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر یا مظفر یا جو مطلب جو مسئلہ کشمیر ہے یا جو مظفر آباد ہم بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, اور اس کو پورے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس جو مسئلہ کشمیر یا کشمیر تنازع پہ یعنی پاکستان, ہندوستان, اس پورے جنوبی ایشیا کی جو سلامتی داؤ پہ ہے, اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آج بھی جو تنازع ہے یہ کشمیر کی وجہ سے ہے, اور اس سے پہلے جو 4 جنگیں ہیں وہ بھی کشمیر کی وجہ سے ہوئے ہیں. لیکن اس مسئلے پر بحث نہیں ہو رہی ہے, نہ تو مکالمہ نہیں ہو رہا, نہ تو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے درمیان, نہ پاکستان کے مین اسٹریم جو میڈیا کے اندر, اور نہ ہی کسی تھنک ٹینک کے اندر یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ یہ جو یعنی تنازع کشمیر ہے اس کے اوپر کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور اس سے پہلے کیا ہوا, اور ماضی کی ان غلطیوں کو یا جو یعنی تاریخی حقائق ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی کیا ہو. کسی بھی جو آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے حکومت پاکستان نہ پاکستان کے ذمہ دار اداروں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہیں مکالمہ نہیں ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن جو ہے نا کمیٹی نے ایک آئینی سوالات کھڑے کیے ہیں, اور حکومت پاکستان کی ذمہ دار لوگوں کی اب اس کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے اوپر مکالمہ کیا جائے, تاکہ جو ہماری ماضی کی غلطیاں اس کو, اور جو آنے والے حالات ہیں ہندوستان کی جارحیت سمیت ان تمام تنازعات کو اس کے اوپر بحث. یہ تو چھوٹا سا معاملہ ہے, 12 نشستوں کے حوالے سے چشتہ ہوں نہ ہوں, اگر ہوں تو اس میں کیا فرق پڑنا ہوں, لیکن جو اصل معاملہ ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پہ اوپر جو پیش رفت جانا نہیں ہو رہی ہے, اور 5 اگست کو ابھی 4 دن باقی ہیں اور 6 سال ہو جائیں گے 5 اگست 2025 کو, اور ہندوستان کی جو جارحیت کی ہے یک طرفہ کارروائی کر کے مسئلہ کشمیر کو اس نے متنازع حیثیت کو ختم کیا, اور مطلب کشمیر کا جو بٹوارہ کیا, اور وہاں جب سری نگر جموں میں الیکشن ہوئے, اور لداخ میں ابھی بھی الیکشن نہیں ہے, اور وہ ہندوستان کی وفاقی اکائی ہے. یہ وہ تمام سوالات ہیں, یہ ہم ناظرین آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ اس کو پر ہونی چاہیے تفصیل سے بات. ابھائی صاحب ابھی یہ آتے ہیں کہ ایک تو ہم مسئلہ کشمیر, عامر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یہ جو ایک آئینی سوال ہے, یہ ایک آئینی عہدہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا, کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو اپنے آپ کو بہت قانونی, آئینی اور پتہ نہیں کیا نہ کیا وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, اپوزیشن لیڈر ہے, اس کے بعد اسمبلی موجود ہے, تمام سیاسی جماعتیں حکومت کا حصہ ہے. اس کے باوجود ایک چھوٹا سا معاملہ آزاد کشمیر جو پارلیمان ہے, آزاد کشمیر سیاسی قیادت ہے, چیف الیکشن کمشنر پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا, اور بات آگے بڑھ نہیں پا رہی ہے, اور کیوں ہم پھر کہاں جائیں گے, تو یہ معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا چیف الیکشن کمشنر؟ کفیل صاحب وہی بات آ گئی ہے, دیکھیں نا اب آزاد کشمیر کے اندر جو یہ ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آئینی عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آئین خود بنایا اور اس پر عمل نہیں کر رہے, کیا یہ سارا کچھ نظام انہیں پہ چھوڑ دیا جائے؟ 70 سال سے آزاد کشمیر کے لوگوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی ہے, اور انہوں نے اس سسٹم کا اس قدر حولیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 309 ارب روپے کے 3 خرب تو 9 ارب 10 ارب روپے کے جو آزاد کشمیر میں جو بجٹ ہے اس میں سے 2 خرب تو 60 ارب روپیہ انہوں نے اپنے عیاشوں کے لیے مختص کر رکھا ہے.
आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो बाकी 49 या 40 अरब पैसे बचते हैं वो भी नहीं है। 32-33 अरब हुकूमत पाकिस्तान ने 32 अरब का ऐलान किया हुआ है। वो भी एमएलएज में तकसीम आप अलमी है कफील साहब, अफसोसनाक सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर का जो एजी डिपार्टमेंट है, जो उसने एक वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, उसमें एक वजीर 1 करोड़ 90 लाख रुपया, 1 करोड़ 80 लाख रुपया साल की तनख्वाह लेता है। गोया कि 20 लाख रुपया 17-18 लाख रुपए पर मंथ तनख्वाह बनती है। अब अगर 2 करोड़ रुपया तनख्वाह लेता है, तनख्वाह और मरात एक वजीर, तो आप आज़ाद कश्मीर के उस वजीर के हल्के में देखें 2 करोड़ रुपए की सड़कें आपको नजर नहीं आती। खुदा के सब हर साल मसले कश्मीर के ऊपर जाकर अब छोटे छोटे आईनी इख्तियारात हैं वो अमल नहीं कर रहे, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी या अवाम या कोई सियासी पार्टी या कोई इनकलाबी ग्रुप कोई इसके खिलाफ बात नहीं करेगा? इनके जो करने वाले काम है, इन्होंने साबित कर दिया है कि रियासत को नहीं चला सकते, ये छोटे छोटे कामों पर इत्तेफाक नहीं कर सकते। जो लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए इत्तेफाक राय नहीं कर सकते, हम ये मसला कश्मीर उनके सारे पर छोड़कर बैठे हुए, ये आज़ादी करवाएं, ये आज़ाद करा कर देंगे, भारत से कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, पाकिस्तान के अंदर बैठे महाजिरीन का मसला हल करेंगे, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कैंपों में बैठे महाजिरीन का मसला हल करेंगे। अब देखें ना, चाहिए तो ये था कि ये एक आईनी जिम्मेदारी थी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की, इसको 1-2 नशिस्तों में बैठकर ये हल करते और इत्तेफाक राय के साथ पैनल भिजवाते और उस पर तकर्री हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म ने तो जिस अंदाज से उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी, उनको पहले दिन से खतरा पड़ गया था मेरे खिलाफ अदम-ए-इत्माद हो सकता है, और उन्होंने पहले तो मौका तलाश करके उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाई, और फिर आज तक वो रजिस्ट्रेशन दोबारा पीटीआई की तो बहाल नहीं हुई। जा रहा है मेरे ख्याल में पीटीआई की दुश्मन में ये सारा काम करवाया था, लेकिन बाकी पार्टी ने करवा दिया, दूसरी उधर रह गई। और उसके बाद जितने भी उनको यानी मतलब वो जहाँ से खतरात थे वो सारे उन्होंने पूरे करने की कोशिश की। और ये भी एक खतरा ये था जिसका अभी हमारे साहब नतीजा निकल रहा है कि आज़ाद कश्मीर अदलिया ने एक बंदे को डिसीट किया है, और उसकी डिसीट का फैसला आर्डर जारी करने, नोटिफिकेशन जारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन वहाँ मौजूद नहीं है। तो अभी मुझे आज़ाद कश्मीर लगता नहीं है कफील साहब ये जो जाने के बावजूद, इसलिए कि इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बाइख्तियार हैं, जो पैनल वो भिजवाएंगे उसी पर कोई तकर्री होगी। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब फिलहाल तो ना खुद तकर्री के लिए पेशरफ्त कर रहे हैं, तो ना हमें किसी जिम्मेदार इदारे की तरफ से इस तरह की पेशरफ्त नजर आती है। फिलहाल इम्कान मुझे नजर नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर का मामला 14 जनवरी से ये असमी खाली है, और सदर आज़ाद कश्मीर जो आइनी होता है, यानी हम सदर को आइनी ओहदा ज़रा आइनी ज़िम्मेदार हैं। तो इस आइनी ज़िम्मेदारी पे जो अपोजिशन लीडर ने चिट्ठी लिखी, यानी उसमें एक कॉपी की यानी सदर आज़ाद कश्मीर को, सदर आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे? दोनों बुलाएं, वज़ीर-ए-आज़म को बुलाएं, कादरी हिज़्ब इख्तिलाफ को बुलाएं, या इससे पहले ये आपस में मशवरा हो जाना चाहिए। क्या सब लोग दस्तबरदार हो गए हैं? तमाम जो ऑफिस सारे यरगमाल हैं, वो बेबसी की अलामत है। फिर हम कहाँ जाएंगे जब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला हल नहीं हो सकता? तो हम मसला कश्मीर तो बहुत सब एक तो ये बात है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है बाज़ आइनी ओहदों को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनमें से एक ये भी है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसी तरह जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इसी तरह उन्होंने पहले भी मज़मूम मकासद के लिए अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए एहतसाब ब्यूरो को इस्तेमाल किया, और बाद में जाके वो किसी जगह पे अगर उन्हें ब्रेक ना लगती तो वो अपने हर दुश्मन को जो है उसका गला काटने के ऊपर, सियासी दुश्मन के ऊपर चढ़ दौड़े थे। तो जो जिस तरह के उनके मज़मूम मकासद हैं, उसकी तकमील में अभी उन्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। अब हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल बात की और सारे आइनी जो पहलू देखे हैं। अब इसमें सिर्फ एक रास्ता रह गया है कि सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो रेफरेंस भिजवाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर को रहनुमाई लेने इनको बुलाते कि रेफरेंस तो काई नहीं है। देखे ना, बुलाने का तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, मैं खुद इस बात का मुझे सदर आज़ाद कश्मीर वैसा सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने कहा कि मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की है, वज़ीर-ए-आज़म को बुला के भी कहा है कि आप इसे करें, वो किसी सूरत भी करने के लिए तैयार नहीं है। चिट्ठी क्यों नहीं लिखते वज़ीर-ए-आज़म को? वो जो है कहते हैं जी कि मुझे या तो एक बंदा कह दे कि वो कोई नाम उस वो के तो मैं लगा दूंगा जिसकी वजह से मेरी हुकूमत कायम है। दूसरा जनाब वाला वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में भी नहीं है तो मैं इसे किसी सूरत ये नहीं होने दूंगा, या तो मेरी मर्जी का लगे एक बंदा। इसके ऊपर भी एक बार हुआ था कि जी बाद लोगों ने कोशिश की कि सदर आज़ाद कश्मीर किसी एक बंदे का नाम दे दें तो वज़ीर-ए-आज़म अगर एतराज़ ना करें तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। फिर बैस साहब ने मुझे ये भी बताया एक बार कि मैंने कहा जी जिसको आप लगाना चाहते हैं उसका नाम दे दें, हम वो कोशिश कर लेते हैं, उसके ऊपर इत्तेफाक राय कर लेते हैं अगर कोई आपका ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर
آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، آزاد کشمیر میں جو آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے، وہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مارشلائی نظام چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات جو ہیں ان کے پاس ہوں۔ وہ چیئرمین صاحب بیورو بھی خود لگنا چاہتے ہیں، وہ چیف الیکشن کمشنر بھی خود رہنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن ٹریبیونل کے جج رہ کے 1,25,30,000 جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے اس طرح دبانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صحافت میں دیکھیں نا کہ وہ وزیر اطلاعات بھی خود رہے، وہ سیکرٹری اطلاعات بھی خود ہیں، وہ ڈی جی اطلاعات بھی خود ہیں، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات بھی خود ہیں، وہ محکمہ اطلاعات کے اکاؤنٹنٹ بھی خود ہیں، وہ اے جی آفس کے کلرک بھی خود بنے ہوئے ہیں۔ مگر یہ جو ان کا طریقہ کار ہے ان کے کام کرنے کا، اس سے جو ہے وہ صاف لگتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے کہ جی کوئی معقول مناسب ایسا آدمی جو آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہو، جس میں یہ نہ کرنے کی جرت ہو کہ جی آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کر سکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے افسران کی کون سی وہ فوج اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، کس لیول کے جو ہے افسران ہیں۔ جس طرح جو ہے آزاد کشمیر میں ابھی سارے مکاتب فکر جو ہے، سارے ادارے جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ ایون پولیس کی بغاوت کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی عملی طور پہ غیر فعال ہے، جسے جو ہے بجٹ پیش بعد میں کیا جاتا ہے، پاس پہلے کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں میں مداخلت کی بات ہے، حکومتی نظام میں مداخلت کی بات یہ ہم نہیں کر رہے، یہ مسلم لیگ نون ان کی کر رہی ہے کہ عدالتوں پہ مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں، آئینی اداروں پہ مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں، حکومت میں سازی میں مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں شہری شخصی آزادیوں کا، آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کی آزادیوں کی بات شروع ہوئی ہے، تو یہ ایک سنجیدہ ایشو ہے۔ اور یہی آپ یہ دیکھیں، صرف ایک بات یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں آزاد کشمیر میں، یہ انوار الحق صاحب کے آنے کے بعد کیوں شروع ہوئے ہیں؟ یہ پچھلے جو ہے وہ 75 سال سے کوئی نہ کوئی جو ہے اسے کسی بہتر طریقے سے ہینڈل کر رہا تھا نا۔ اب جو ہے انوار الحق صاحب اگر کسی کے کندھے کے اوپر بیٹھ کے، کسی کے اشاروں پہ بیٹھ کے اگر آ گئے ہیں، یا انہیں کسی نادیدہ قوت کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، تو وہ اس کا اس قدر ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جس کا نہ صرف پہلے انہوں نے ایک تو ریاست جموں کشمیر کی جو اس کی جڑیں لا کے رکھ دی ہیں، سارے نظام کی جڑیں لا دی ہیں، بلکہ جو ہے انہوں نے پاکستانیت کو جو یہ کیسے حل ہوگا؟ چیف الیکشن کمیشن معاملہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جس افسر کا نام لے رہے ہیں، یا تو مہربانی کر کے وہ کر دیں، 2 بار وہ خود تشریف بھی لے کے گئے مظفر آباد، تو یا تو وہ بتا دیں بھائی صاحب اسے لگائیں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا یہ عوامی ایکشن کمیٹی چارٹر آف ڈیمانڈ میں 29 سے پہلے جو ہے وہ ایک کال دے دے تو تب بھی لگ جائے گا۔ آزاد کشمیر میں کوئی کام سیدھے طریقے، دیکھیں آزاد کشمیر میں کام کرانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ صاحب جنہوں نے انوار الحق صاحب کو رکھا ہوا ہے، دوسرا یہ طریقہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی۔ تو یہ جو پیرلر جو قوتیں ہیں، طاقتور 2 جو ہے وہ ممبے بن گئے، عوامی ایکشن کمیٹی اور انوار الحق صاحب کو اقتدار میں زبردستی رکھنے والی قوتیں، یہ جو ہے صرف انوار الحق صاحب سے یہ کام کرا سکتی ہیں۔ ادروائز اگر آپ یہ کریں کوئی آئین قانون، آپ یہ مجھے بتائیں کہ یار جج جو ہے سول جج کا کوئی فیصلہ ہو، اب اسسٹنٹ کمشنر کا وہ ہوتا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، آپ وہ بھی عدالتی طور پہ آزاد ہوتا ہے، تو ایک 4 سال بعد جو ہے وہ ایک انتخاب جو ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا، تو 4 سال بعد جو ہے 4 سال اس کا جو ہے انوار الحق صاحب نے نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دیا، اور پھر جناب والا کہا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن یا یہ نہ ہو سکا، عدالت نے فیصلہ نہ دیا، پھر بھی میں انہیں ایڈوائزر بناؤں گا اور وہی جھنڈیاں اور وہی جو ہے وہ ڈنڈے لگا کے بھجواؤں گا۔ تو مگر یہ جو سوچ ہے، یہ جو مطلق انانیت ہے، کوئی خدا کے لہجے میں جو بات کر رہا ہے، اس کا جو ہے وہ ہے تو بظاہر اختتام کی طرف ہے، لیکن جب تک وہ ہے، انہوں نے جس انداز سے جو ہے وہ ریاست کو چلانے کی کوشش کی ہے، یہ ریاست اب ان 2 سالوں میں جس انداز سے چلائی گئی ہے، شاید اسے جو ہے 2 دہائیوں میں جو ہے ریکور کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے آزاد کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر میں آئین اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے، آزاد کشمیر میں جمہوریت پہ یقین رکھنے والوں پہ، آزاد کشمیر میں شہری شخصی آزادیوں پہ یقین رکھنے والوں پہ، کہ ایک چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ 7.5 ماہ سے نہیں لگا، اور آئین اور ایک راستہ اس کا ایک اور بھی ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ عدالت سے جا کے کوئی رجوع کر لے کہ شاید کوئی مقصد ادارہ سپریم کورٹ بار چلی جائے، ہائی کورٹ بار چلی جائے، کوئی ڈسٹرکٹ بار چلی جائے، آزاد جموں کشمیر بار کونسل چلی جائے، کہ یا اس کا کہ وہ جا کے یہ کہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ نہیں لگا، تو اس کا وہ جو وکٹم ہے، ظاہر ریٹ کرنے والے کے لیے بھی اس کا متاثرہ فریق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب صاحب ابھی ہم آتے ہیں، آج کی بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں جو الکا شرکی باغ اس کا جو الیکشن ہوا تھا 2021 میں، اس میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ثابت ہونے پر الیکشن کو کالعدم کر دیا۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو معطل کر دیا، جس کے بعد سردار میر اکبر خان صاحب کی جو اسمبلی رکنیت بھی بحال ہو گئی،
اور وہ ان کو واپس جو وزارتیں مل گئی ان کو سرکاری گاڑی پہنچ گئی ہے. تو آپ یعنی جو ناظرین کو بتائیں گے کیا ہوا جو یہ یہ ہماری توقع یہی تھی، اور یہ نہیں ہے آئینی قانون ماہرین کے نزدیک بھی آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اسٹے اور حکم امتناعی حق بنتا ہے ظاہر ہے کسی بھی بندے کا. ابھی یہ کوئی فیصلہ حتمی تو نہیں ہے، انہوں نے فی الحال اس فیصلے کو معطل کیا ہے، معطل کر کے نوٹس جاری کیا ہے. اور چونکہ سپریم کورٹ میں آج کل چھٹیاں ہیں تو میرے خیال میں یہ اب کیس ابھی تاریخ تو انہوں نے دی نہیں ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے مہینے لگے، اس لیے کہ چھٹیاں اگلے مہینے ختم ہو رہی ہیں. تو یہ بالکل ہے، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ہمارا توقع بھی ہے اور لوگوں کی توقع بھی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس طرح پرولونگ کیا گیا ہے اس کیس کو 4 سال تک نچلی عدالتوں میں، اور وہ بھی الیکشن ٹریبیونل میں زیادہ نہیں ہوا جتنا ہائی کورٹ میں وہ کیس درمیان میں، چونکہ میر اکبر صاحب نے چیلنج کر دیا تھا نا، اختیار سماعتی چیلنج کر دیا تھا الیکشن ٹریبیونل کا، تو وہ ہو گیا. تو جب ان کے پاس کیس واپس آیا تو انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں فیصلہ سنا دیا ہے. اب یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ سپریم کورٹ میں اس پر کوئی بہت لمبا ٹائم لگے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 2-4 تاریخیں تو ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے، اس میں آ جائے گا، اور فیصلہ حمایت میں ہو یا مخالفت میں یہ الگ بات ہے. یہ تو سپریم کورٹ کا آئینی اختیار ہے کہ جو فیصلہ مناسب سمجھے وہ دیں گے، لیکن فیصلہ اب لمبا نہیں ہوگا. میں آج میر اکبر صاحب کو بھی سن رہا تھا وہ رد عمل، تو انہوں نے کہا جی عدلیہ کا تو ایک تو انہوں نے اپریشیٹ کیا اس فیصلے کو، اور ظاہر ہے کرنا بھی چاہیے، اور انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کے خلاف بھی بالکل کوئی بات نہیں کی. وہ بلکہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر آزاد کشمیر بھی الیکشن کروانا چاہیں تو میں بالکل اس کی علام لیں، لیکن یہ چونکہ ایک آئینی ضرورت تھی، میرے وکلاء نے مجھے مشورہ دیا تھا، حالانکہ میری کوئی زور نہیں تھا اس کے اوپر، تو یہ گئے ہیں. تو جو بھی عدلیہ سے فیصلہ ہوگا اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے منوان ہم تسلیم کریں گے. اور ہم تو جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوری پروسیس میں ظاہر ہے ضمنی الیکشن ہوں، عام انتخابات ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم تو ظاہر ہے اس پہ یقین رکھنے والے لوگ. عمر صاحب آج جو ذرا جی مطلب بڑا مطلب فیصلہ دی فیصلہ کیا جو عبوری حکم دیا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ ایک تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ایکٹنگ چیف جسٹس خواجہ نسیم صاحب اور سینئر جج ہیں آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے جسٹس رضا علی خان صاحب، ان کے اوپر ایک 2 رکنی بینچ نے دی ہے. اور ایک اور زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہ بینچ میرپور میں موجود تھا اور بحث جو ہے مظفر آباد میں ہوئی، ویڈیو لنک کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا، یہ بھی ایک خاص بات تھی. تیسری یہ بات ہے کہ جی سردار میر اکبر خان صاحب کی طرف سے سابق اسپیکر عبدالرشید عباسی صاحب اور راجہ گل مجید صاحب پیش ہوئے، اور سردار قمر زمان صاحب کی طرف سے بیرسٹر ہمایوں نواز اور جسٹس ریٹائرڈ راجہ صداقت حسین صاحب جو ہے وہ پیش ہوئے. LA-17 باغ 3 کا یہ وہ تھا، اور اس میں یہ 3-4 پیج کا یہ فیصلہ ہے، اور اس میں رائے صاحب جو بحث ہوئی ہے وکلا کی جانب سے، اس میں جو اس کا میں اگر آپ کو تھیم بتا دوں تو یہ ہے کہ جی 17 پولنگ اسٹیشن کے اوپر تنازع تھا. جسٹس اپنا نواز صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ہمایوں نواز صاحب اور رائے سجاد صاحب کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ ان 17 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے یہ 3200 سے زیادہ ووٹ، جو آپ نے بتایا تھا اس وقت 3500، تو انہوں نے کہا جی داد و شمار کے ساتھ کہ 3200 کچھ ووٹ جو ہیں وہ 100% جعلی ثابت ہو چکے ہیں. لیکن ایک فری کے نہیں ہے، تو ایک امیدوار کے نہیں یہ ہے، بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے کہا جی کہ جب یہ ثابت ہو چکے ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ بادی النظر میں درست ہے الیکشن کمیشن کا، کہ الیکشن ٹریبیونل کا، عدالت کا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ 17 پولنگ اسٹیشن سے 2 پولنگ اسٹیشن انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اس میں خلیل عباسی صاحب جیتے ہیں. 2 پولنگ اسٹیشن یہ ہے کہ 17 کے 17 میر اکبر صاحب نے، خلیل عباسی کے بیٹے جیتے، جو بھی خلیل صاحب تھے، ایک عباسی صاحب جو ہے ادھر سے وہ جیتے، تو وہ 17 میں سے 15 پولنگ اسٹیشن ہے. تو اگر یہ فیصلہ اگر پورے الیکشن کے کالعدم ہونے کے بجائے شاید 17 پولنگ اسٹیشن کا یا 15 پولنگ اسٹیشن تک کے ری الیکشن کا ہوتا ہے، شاید اس کے لیے انہیں کو مشکلات ہوتی. لیکن یہ کیونکہ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے اس کا، اور ہر ایک فیصلے میں آج تک کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی کہ الیکشن ٹریبیونل نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہو تو آگے سے معطل نہ ہوا. یہ کوئی ایک روٹین کی بات ہے. اب جو اصل بات ہے وہ ہے اعجاز باسی صاحب والی، جو اعجاز باسی صاحب نے اپنا وہ دے دیا، وہ یہ ہے کہ جی 4 سال تک اس کا ذمہ دار ہائی کورٹ ہے. ہائی کورٹ میں وہ کیا کہتے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں، کوئی مقصد جو وکلا کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ طریقہ کار ہے، انہوں نے 4 سال جو ہے وہ گزار دیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ 4 سال سے آج 1 ہفتہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا آزاد کشمیر کے انتخابات کو. تو 4 سال 1 ہفتے بعد اگر کوئی بندہ جو جا کے وہ اپنے الیکشن کو جو ہے وہ ثابت کرنے میں کامیاب نہیں رہا، تو اب ان کے پاس ٹوٹل جو ہے اس میں 5 ماہ 20 یا 25-26 دن بنتے ہیں. اگر تو 5 ماہ 25-26 دن سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو پھر وہ 3 ماہ کی مدت پہلے جو ہے
کہ الیکشن کے کیا کہتے ہیں جنرل الیکشن سے 3 ماہ پہلے کوئی الیکشن نہیں ہوتا. یہ جو ہے آئین قانون کے مطابق ہے کہ 1 سال میں. ادروائز ابھی یہ جو 5 ماہ 20-25 دن رہتے ہیں اس میں اب سپریم کورٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن میں فیصلہ چاہے میر اکبر صاحب کے حق میں ہو, چاہے قمر زمان صاحب کے حق میں ہو, چاہے جو ہے وہ انتظامیہ کے حق میں کر دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے. ابھی تو خیر چھٹیاں ہیں 4 سپٹمبر تک, تو چھٹیاں تو 4 سپٹمبر تک تو اسے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ یہ نیسیسری ایشو ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے اسے ٹیک اپ کر سکتے ہیں, عوامی ایشو ہے. لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس کے درمیان یہ جو الیکشن کمیشن والا ڈرامہ ہوا, چیف الیکشن کمشنر نہ ہونے کی وجہ سے ایک عدالت کے فیصلے کے اوپر کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا. انہوں نے جو ہے کوئی برات واپس نہیں کی, انہیں کے وہ سارا کچھ چلتا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ 10 دن بعد جب ان کی اپیل کی سماعت ہوئی ہے تو انہیں وہ مل گیا, 15 دن کا ٹائم بھی تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بالکل فیصلہ درست ہے, لیکن یہ جو بٹوین 10 دن یہ نوٹیفیکیشن نہ ہو سکنا اور اس طرح کی بات ہے, یہ آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھنے والے اداروں کی انکمپلیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ایسا سٹین ہے انوار الحق صاحب کی حکومت کے اوپر, یہ دبا ہے ان کی. اگر وہ گڈ گورننس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا, آج وہ فیصلہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی کینسل ہو جاتا ہے نا. سپریم کورٹ کے پاس وسیع اختیار کی عدالت ہے, لیکن یہ درمیان میں یہ جو ایک ٹرانزٹ پیریڈ تھا جس میں کوئی جو ہے وہ کر رہا تھا کہ بتا رہا تھا کہ جی جب تک میں حکمران ہوں تو کوئی اس طرح کا عدالتی فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا, تو یہ عدالتوں کے لیے بڑا لائم. اچھا ابھی صاحب ابھی آتے ہیں کہ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ عمر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے میرے ذہن اس طرف گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ 2-4 تاریخوں میں فیصلہ دے دیتی ہے تو اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے پھر بھی تو الیکشن کمیشن کی ضرورت ہوگی. اس لیے یہ وکلاء جو ہمارے آزاد کشمیر کے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیا یا صدر صاحب کو ریفرنس دائر کرنا چاہیے تاکہ اس کیس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی تقرری کے لیے ڈائریکٹو جاری ہو ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے, تاکہ ٹائم رہنما وہی آئی نہیں ریٹ دائر کریں جی, ریٹ دائر کریں. اگر ممبر موجود ہو تب بھی 6 ماہ سے زیادہ یہ عہدہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. 6 ماہ, یہ 7.5 ماہ ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آئین کیا کہتے ہیں وہ, یہ رائے صاحب ہمارے نا آئین بے سرزمین جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آج کا مطلب جو آزاد سرزمین بے آئین سانپ کے ڈسنے سے اموات ہو رہی ہیں, اور جو ضلع کوٹلی میں مطلب جو 4 لوگ. عمر صاحب آپ بتائیں کیا اطلاعات ہیں کوٹلی میں؟ میں بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس کے اوپر. ایک تو یہ بات ہے کہ جی یہ گزشتہ 3 دنوں میں حلقہ کوٹلی سٹی میں 2 بہن بھائی, ایک کی عمر 6 سال اور ایک کی عمر 8 سال, وہ اور ایک لڑکا جو ہے وہ 18 سال کا, اور پھر ایک نوجوان جو ہے وہ کھرٹا کا, وہ 4 ہلاکتیں جو ہیں وہ سنیک بائٹنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کے حوالے سے ابھی تک جو رپورٹ ہوئی ہے جو 4 اور آزاد کشمیر پورا جو ہے وہ الگ ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سنگچور بریڈ کا جو ہے وہ آ گیا ہے, سنگچور بریڈ کا ایک آ گیا ہے, سانپ آ گیا ہے. اور اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ 2 طرح کے, ایک سانپ کاٹنے سے خون میں جو ہے وہ جا کے وہ کر دیتے ہیں, وہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں اعصابی طور پہ جو ہے وہ کرتا ہے. تو ایک نیوروٹاکسس یہ ہے. میری جو آزاد کشمیر کے وزیر ہیں کیا کہتے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر انصار عبدالی صاحب, ان کے ساتھ ابھی اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ بالکل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, حکومت جو ہے وہ بالکل الرٹ ہے. آزاد کشمیر کے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جو ہیں اس میں جو ہے وہ کیا ہے. تو مقصد یہ ہے آج, اور اس کے اوپر جو ہے یہ موجود ہے سارے کا سارا. اور اس کے لیکن انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو اعصابی طور پہ جو سانپ جو ڈھستا ہے اس کے اوپر اگر آپ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر اگر مریض کو پہنچا دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ اثر کرتی ہے. اب یہ کوٹلی میں جو نوجوان جہاں باق ہوا ہے, اسے جو ہے یہ 5-6 گھنٹے ہاسپٹل میں رہا ہے, لیکن اسے جو ہے ویکسین نہیں لگائی گئی. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا وزیر صحت صاحب کا کہ اسے وہ ویکسین نے اثر نہیں کرنا تھا. اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے ایک انکوائری ہیلڈ کر دی ہے, 2-3 دنوں کے اندر جو ہے وہ یہ کرے گی, اور اس کا وہ جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں تحقیقات کر کے وہ بتائے گی. اسی طرح راج صاحب آج جو ہے آج بڑا ہی مشکل دن تھا. ویسے صبح سے آج ایک تو میرے اتفاق سے والدہ کی برسی بھی تھی. اس طرح جب میں صبح اٹھا تو ہمارے
بہت ہی عزیز دوست سابق سینئر نائب صدر پریس کلب پارلیمانی رپورٹر ایسوسیشن کے صدر ہمارے بہت ہی عزیز دوست ارشد وحید چودھری صاحب جن کا کرونا میں انتقال ہوا تھا. ان کا نوجوان 18-19 سال کا بیٹا جو ہے وہ جو ہے رات کو جم کر کے آیا اور اس کے انتقال کی اطلاع ملی. اس کے بعد پھر کھرٹا میں ایک جو بچی ہے وہ 2-3 دن سے معصوم بچی جو ہے وہ تھی لاپتہ تھی. اس کی جو لاش ہے وہ بھی ادھر سے بلی سید پور گاؤں کے رہنے والے ان کی اس کے والے سے بھی وزیر صحت صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک مشکوک سا معاملہ دکھائی دے رہا ہے, بیانات جو ہے وہ ٹیلی نہیں کر رہے, پولیس اس معاملے کو بھی دیکھ رہی ہے. تو آج سچی بات ہے بڑا دل دکھی رہا, خاص طور پہ ارشد وحید چودھری صاحب کے جوان سال جو صاحبزادے کا انتقال ہوا وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے خاندان کے لیے ہم اپنی جانب سے, اپنے ادارے کی جانب سے, ارشد وحید صاحب کے والد صاحب سے, اپنی بہن سے اور پورے خاندان سے تعزیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت, حوصلہ. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ کا بس صاحب شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور ہم اپنے ہر پروگرام میں ہم جو متعلقہ لوگ ہیں, وفاقی حکومت ہے, ذمہ دار لوگ ہیں, ہم ان سے یہ گزارش کرتے رہیں کہ جو آزاد کشمیر حساس ترین علاقہ ہے اور یہاں جو عدم استحکام ہے, بالخصوص جو آئینی عہدوں پر جو مطلب تقرریاں نہیں ہو رہی تھیں, اس سے ان تشویش پائی جا رہی ہے, تو ذمہ دار لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جو ہے ڈاکٹر افضالی صاحب نے بڑا اسپیشلی کہا تھا کہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہم نے پوچھا کیونکہ آزاد کشمیر کی تمام عوام کا 15 اگست یعنی 14 اگست تک جو ہیلتھ کارڈ ہے, 14 اگست کو جو ہے ہم ہیلتھ کارڈ جو ہے انصر افضالی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو آزاد کشمیر لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ 14 اگست تک ایکٹیو ہو جائے. اللہ کرے ان کا یہ والا اعلان یا یہ جو مدت ہے, ڈیڈ لائن ہے, اللہ کرے اس پہ آزاد کشمیر لوگوں کا جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ان کو ہیلتھ کارڈ جو بحال ہو جائے. تو ناظرین ہم جو ذمہ دار لوگوں سے کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے معاملے پہ فوری توجہ دیں, اور جو چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا معاملہ ہے فوری حل ہو جانا چاہیے. کل اجازت دیں, اللہ حافظ.